السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، ناظرین کرام، دینی ماؤں اور بہنوں، یہ دوسرا محاضرہ، دوسرا درس جنتی عورت کی خصوصیات و پہچان سے متعلق کچھ باتیں ہم نے سماعت کی ہیں پہلے درس کے اندر، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ انسان ایک مسلمان ہونے کے ناطے جنت کا طالب ہوتا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی کوششیں، محنتیں، عبادات، اس کا حاصل یہی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ مل جائے، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ سب سے کامیاب انسان ہے۔ اور یہی کامیابی ہمیشہ ایک مسلمان مرد و عورت کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دارالعمل کی حیثیت سے، محنت و مجاہدے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو ایک موقع عنایت کیا ہے، اور زندگی کی اس بھیڑ میں آخرت کو کبھی فراموش نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اصل ٹارگٹ، اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی کامیابی ہے، اس کامیابی کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں یہ پہچانیں کہ جنتی خواتین کی صفات کیا ہیں، وہ کون سی خوبیاں ہیں، وہ کون سے محاسن ہیں، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جس کو انجام دے کر کے ہم واقعی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو بنا سکتے ہیں۔ اور وہ چیزیں، وہ اعمال جس سے سختی کے ساتھ ہمیں اجتناب کی ضرورت ہے، بچنے کی ضرورت ہے، اس سے خود اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غضب کا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا کام، کسی بھی طرح کا ایسا اقدام نہ کریں کہ جس سے اللہ تعالی کی ناراضگی ہمارے اوپر نازل ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنتی عورت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان اور عقیدے کی درستگی ہے، عقیدے کی صحیح پہچان، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اللہ کے وجود پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ تو محض ایک محاضرہ ہے، درس ہے، ورنہ حقیقت میں
خواتین کو یہ چیزیں دروس و محاضرات کے ذریعہ سے، کتابوں کے مطالعے کے ذریعہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا ایمان یہ مستحکم اسی وقت ہوگا جب آپ کو صحیح معنوں میں اللہ کی ذات کے متعلق صحیح علم ہوگا، اور جتنا ہی آپ کا علم ناقص ہوگا اس کی بنیاد، عقیدے کی بنیاد اسی قدر کمزور ہوگی۔ عقیدہ یہ رسمی نہیں ہونا چاہیے، سنا سنایا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلیل کی روشنی میں اسے حاصل کرنا چاہیے، اسے سیکھنا چاہیے، اسے یاد کرنا چاہیے، ضبط کرنا چاہیے۔ اور آپ یقین جانیے کہ بعض علماء نے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں کہ عقیدہ کے معاملے میں اللہ کے ہاں جہالت کا اعتبار نہیں ہے۔ بڑا سخت موقف ہے، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے۔ آپ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیرے بارے میں ہمیں یہ علم نہیں تھا، تیری ربوبیت کے بارے میں، تیری الوہیت کے بارے میں، اس کے حدود، اس کے دائرے ہمیں معلوم نہیں تھے اللہ، اسی لیے ہم نے یہ شرک کیا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم سے یہ نہیں۔ آپ اللہ کے ہاں یہ حجت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ سے، اپنی کتابوں کے ذریعہ سے ہمارے سامنے پورا قرآن اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 سالوں تک مکے کے اندر اسی ایمان اور اسی عقیدے کا درس، بار بار اسی پر تربیت، مومنوں کے دلوں میں اسی ایمان اور عقیدے کو راسخ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کیا۔ یہ اسی وجہ سے کہ عقیدہ اور ایمان ہماری زندگی کی بنیاد ہے، اصل ہے۔ آپ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی لاعلمی کا، اپنی جہالت کا عذر پیش نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم سب کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم عقیدہ کے مسائل کو، ایمانیات کے تقاضوں کو گہرائی کے ساتھ سیکھیں، سمجھیں، دلیل کی روشنی میں اس کو جانیں۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں گے کہ خواتین میں اصلاحی و تربیتی کام کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملکی سطح پر اگر ہم اور آپ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ خواتین کو بالخصوص، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے اس لیے ہم بار بار خواتین کو ہی مخاطب کرتے ہیں کہ خواتین سخت حاجت مند ہیں اللہ کے دین کو گہرائی سے علم کی روشنی میں سیکھنے کے لیے۔ مردوں کے بنسبت عورتیں زیادہ محتاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سماج میں خواتین کے لیے تربیتی، تعلیمی طور پر کوئی مضبوط نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے عموماً خواتین عقیدہ، ایمان، احکام شریعت کے بنیادی مسئلوں تک سے غافل ہوتی ہیں۔ واجبات اور فرائض کا علم انہیں نہیں ہوتا، چونکہ مرد جمعہ کے خطبوں سے، دروس سے، مسجدوں سے تعلق رکھنے کے والے علماء سے میل ملاقات، مشافہ اور اس طریقے سے بہت سارے مواقع ان کے پاس ہوتے ہیں۔
سیکھنے والا سیکھ لیتا ہے، پوچھنے والا پوچھ لیتا ہے. لیکن خواتین میں ایک تو حیا و شرم کی بنیاد پر بہت ساری خواتین اپنے پرسنل مسائل کو شیئر نہیں کرتی، بیان نہیں کرتی، پوچھنے میں جھجک ہوتی ہے انہیں، اور اس وجہ سے جیسے تیسے وہ عمل کر لیتی ہے. کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں جائز و ناجائز تک کا جو ہے فرق اور امتیاز باقی نہیں رہ پاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواتین نے مطالبہ کیا، چونکہ اس زمانے کی خواتین صحابیات یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کا جذبہ رکھتی تھیں، ان میں ایک تڑپ ہوتا تھا، شوق ہوتا تھا کہ ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا ہے. مرد اللہ کے نبی کی حدیثوں کو روایت کرتے ہیں، ہم بھی روایت کریں گے، ہم بھی سیکھیں گے اللہ کے دین کو. اور یہی وجہ تھی، آپ دیکھیں صحیح بخاری کی 7310 معروف روایت ہے کہ جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ذهب الرجال بحدیثک، اللہ کے نبی یہ مرد حضرات آپ کی حدیثوں کو، آپ کی روایتوں کو بیان کرتے ہیں، آپ سے دین کو سیکھ کر کے بتاتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک دن آپ خاص کیجئے، ہفتے میں ہمارے لیے بھی ایک دن خاص کیجئے. اور اللہ کے نبی فیہ تعلمنا مما علمک اللہ، اس دن آپ ہمیں سکھائیے وہ باتیں شریعت کی، دین کی، اللہ کے احکام کی جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. اللہ اکبر. فقال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اس عورت کے مطالبے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، جانا کہ واقعی خواتین کو ضرورت ہے اس کی. اور اللہ کے نبی نے کہا اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا، کوئی ایک دن خاص کر لو اور کوئی ایک جگہ، کسی کا گھر، اور اس جگہ تم لوگ جمع ہو جایا کرو، میں اللہ کے دین کو سکھاؤں گا وہاں کر کے. کہتی ہے فاجتمعنا فاتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ، کہ ہم ایک گھر میں جمع ہوتی اور اللہ کے نبی وہاں آتے، ہمیں شریعت اور دین کی کتاب و سنت کی باتیں ہمیں سکھاتے تھے. ثم قال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت ساری باتیں سکھاتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک بار بیان فرمایا، ما من کن امرأۃ تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثہ، کہ ایک عورت جو 3 بچے جس کے وفات پا جاتے ہیں، الا کان لها حجابا من النار، تو وہ بچے اس عورت کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آڑ بن جاتے ہیں. خواتین اپنے بچے کو، ایک حمل کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اٹھائے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتی ہے. اور ایک خاتون کا بچہ اگر انتقال کر جائے، اس سے چھن جائے،
بڑے غم و الم سے گزرتی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے خواتین کو بشارت دیا کہ معمولی چیز نہیں ہے یہ، تمہارا درجہ، تمہاری حیثیت، اگر تمہارے بچے تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثہ، یہ حجاب بن جاتے ہیں۔ فقالت امرأۃ منہن، ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ اب اثنین، اگر کسی کے 2 بچے وفات پا گئے ہوں تو؟ قال فعادتها مرتين، تو اللہ کے نبی نے کہا 2 بھی۔ ثم قال واثنين اثنين، اگر 2 ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو درجہ دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خواتین میں خواتین کے مسائل، ان کی ضرورتیں، ان کے تقاضے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد نظر رکھ کر کے ان چیزوں کو بیان کرتے، بتاتے، انہیں آگاہ کرتے۔ آپ دیکھیں مردوں کو خطبہ دیا اللہ کے نبی نے، پھر عورتوں میں آپ گئے، اور پھر عورتوں میں اللہ کے نبی نے اسی مناسبت پر وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَى مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطْ أَفْظَعَ، کہ اے عورتوں میں نے جہنم کو دیکھا، اس سے بدتر جگہ میں نے نہیں دیکھی ہے، بڑی بدترین جگہ ہے جہنم۔ وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، اور میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ قالوا بما یا رسول اللہ، کیوں اللہ کے نبی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرمایا بکفرہن، تمہارے تکفیر کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، تم اللہ کی ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ ناشکری تمہیں کہاں پہنچا دیتی ہے کہ اس کی بنا پر تم جہنم کا ایندھن بن جاتی ہو۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو آگاہ کیا۔ آج ہر طرح کی سہولت دستیاب ہے، ہماری خواتین مضبوط اور معتبر علماء، سلفی علماء، اہل حدیث علماء، وہ علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اور صحیح منہج کی تربیت کرنے والے ہیں، وہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب سے آپ جڑ کر کے اسی حد تک اپنے گھروں میں رہتے ہوئے آپ فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ نازک سے نازک مسائل میں آپ بڑے علماء کی طرف رجوع کر سکتی ہیں بآسانی، جو آج سے پہلے میسر نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ اور یہ اس طرح کے بعض اخوان، بعض احباب کی طرف سے ایسی مجلسوں کا انعقاد، ایسے دروس، ایسے پروگرام، ایسے کورسز، یہ اسی کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ اسی کا حصہ ہے کہ اس میں آپ آسانی کے ساتھ اللہ کے دین کو سیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، اسے بھرپور فائدہ آپ اٹھاتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا ذوق، شوق اپنے اندر پیدا کر لے
اور اپنا ایک وقت، 1 گھنٹے کا وقت صرف 8 دنوں کے لیے آپ کے پاس بہت سارے بنیادی مسائل کا علم انشاءاللہ العزیز جمع ہو جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر مضبوط ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اللہ کے وجود پر بکھری ہوئی نشانیاں قرآن مجید کی آیات میں آپ غور کریں اور دیکھیں اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ اسی کو ربوبیت کہا جاتا ہے۔ ربوبیت اللہ تعالی کے افعال میں اس کو ایک جاننا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر ذکر کیا اس چیز کو، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، جیسی اس کی شان کے لائق، جیسی اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ وہ ہر کنکر شنکر میں نہیں ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے ذات کے اعتبار سے، ہاں اس اپنے علم کے اعتبار سے زمین کے ذرے ذرے کو اس کا علم محیط ہے، سمندر کی تہوں میں، زمین کی تہوں میں پڑا ہوا ایک دانہ، ایک ہلنے والا پتا، اس کا بھی علم اللہ رب العالمین کو، لیکن ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، یہی صحیح عقیدہ ہے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جن سے آپ پوچھیں اللہ کہاں ہے، کہیں گے اللہ ہر جگہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، یہی سلف کا عقیدہ ہے، یہی کتاب وہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان وہ ہے جو عرش پر مستوی ہے، جو عرش پر مستوی ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں اور آپ کو گہرائی کے ساتھ دلیل کی روشنی میں سمجھنے کی ہے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو کتنے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بہنیں ہیں جو اللہ تعالی کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت سب سے زیادہ کمزور پہلو جو آج ہماری زندگیوں میں ہے، یہ الوہیت کے باب میں سب سے زیادہ کمزوری داخل ہوئی ہے۔ الوہیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو اس کی ساری عبادات میں یکتا اور تنہا ماننا کہ ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں، اس میں کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دعا، قربانی، نیاز، نذرانہ، ساری چیزیں اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی ساری چیزیں عطا کرنے والا ہے، وہی ساری چیزیں چھیننے والا ہے، لینے والا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اس لیے ساری عبادتیں اسی کی ہونی چاہیے۔ تو ہم اور آپ ان باتوں کو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ذات ہے
جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. سورہ ملک 2 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت سورہ مائدہ کی 54 نمبر کی آیت ہے. وہی بیماری و شفا دینے والا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے راہ ہدایت دے گا. والذی ہوا یطعمنی ویسقین. وہی اللہ رب العالمین ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دیتا ہے. کوئی اس دنیا میں، کوئی اس کائنات میں کسی بیماری سے شفا دینے والا نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ. کوئی ولی، نبی، پیر، پیغمبر، کوئی پانڈوا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی نہیں ہے. یہ شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اللہ ہی دیتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے اپنے بندے کو شفا دیتا ہے. اور اللہ ہی عزت و ذلت کا مالک ہے. قل اللہم مالک الملک. کہہ دیجئے کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر. اللہ کے ہاتھ میں ہی ساری بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر. اور بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. یہ سورہ آل عمران کی 26 نمبر کی آیت 26، اور اس سے پہلے والی آیت سورہ شعراء کی 79 اور 80 نمبر کی آیت. اور خصوصیت کے ساتھ ہماری خواتین دوسروں کی طرف جھاڑ پھونک، اولاد، چونکہ عورت اولاد کی تڑپ اس کے اندر مرد سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پر اولاد دینے والا، اولاد لینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یقین ہونا چاہیے اس بات پر. للہ ملک السماوات والارض. اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت. یخلق ما یشاء. جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا. اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے. ذکرانا و اناثا. ویجعل من یشاء عقیما. اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علی کل انہ علیم قدیر. بے شک اللہ رب العالمین علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے لیے کیا بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ پورا ایک ضابطہ بتا دیا میرے بھائیو کہ بیٹا بیٹی دینا اللہ رب العزت کا کام ہے. کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے جوڑے دنیا میں ہیں جنہیں اللہ نے باز بنا دیا. صحت و تندرست اور توانا ہونے کے باوجود ان کے یہاں اولاد نہیں ہے. یہ عبرت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں ہی بیٹے دے، بعض کو بیٹے 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 6 7 بیٹے. یہ اللہ تعالیٰ کی کا نظام ہے، اللہ کی طرف سے ہے. یہ آپ جھاڑ پھونک کروا کر کے بیٹی کی جگہ بیٹا نہیں پا سکتے، نہیں پا سکتے. یہ اللہ کا نظام ہے. ہاں اللہ سے دعا کرو
رب حب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کیا, اللہ سے مانگو. حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا موجود ہے, اللہ نے یحییٰ بیٹے کو دیا. بانجھ ہو چکی تھی بیوی, عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی کہ اس مرحلے میں بچے نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ دینا چاہتا دے دے. اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے بغیر باپ کے بیٹے پیدا کر دیے, بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. اب یہ چیز تو اللہ کے عام سنت نہیں ہے, عام نظام نہیں, لیکن اللہ کی قدرت ہے ایسی. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ کوئی ولی, کوئی نبی, کوئی پیر, کوئی فقیر نہیں کر پاتا کچھ نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اور کتنے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں. حضرت لوط علیہ السلام, اللہ نے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں. ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹی دونوں دیے, لیکن آپ دیکھیں کہ بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی اٹھا لیا, نہیں وفا کی ان کی زندگی, بیٹیاں ہی بیٹیاں خالی رہ گئی. تو یہ اللہ نے جو دیا اس پر راضی, جو بھی دیا سب نعمت اللہ کی, اسی سے فریاد کرنا, اسی سے مانگنا, اسی سے دعا کرنا, اسی کے لیے سجدہ کرنا, اسی سے مدد طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایک مسلمان کتنی بار پڑھتا ہے, آپ غور کیجئے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن آپ دیکھیں مسلمانوں کا کتنا بڑا طبقہ اس وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے یا غوث مدد, یا علی مدد, یا رسول مدد. یعنی آپ تصور کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہتا ہے زبان سے, اور اس کے بعد استعانت اور استغاثہ بھی غیر اللہ سے کرتا ہے, غیر اللہ سے کرتا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سورہ جن کی 18 نمبر کی آیت آپ دیکھیں کہ یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے, اس میں کسی غیر کو نہ پکارو, صرف اللہ کو پکارو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا, اذا سألت فاسأل اللہ. ابن عباس کو تعلیم دی, مانگو اللہ سے مانگو کوئی بھی چیز, اور وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب استعانت طلب کرو, مدد طلب کرو, تو اللہ سے مدد طلب کرو. اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں. سنن ترمذی کی 2516 صحیح درجے کی حدیث ہے. عبادت بھی اسی کی اور بھروسہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر. اسی لیے اللہ نے کہا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اسی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو ہر حالت میں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کرتے ہو, خیر, نیکی, بھلائی, برائی, فساد, دنیا میں شاید دوسرے لوگ نہ جانتے ہو, لیکن یاد رکھو تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, سب جانتا اللہ رب العالمین. آج ایک مسلمان سے پوچھئے نفع دینے والا یا نقصان دینے والا کون ہے, وہ کہے گا اللہ. نفع اور نقصان دینے والا کون ہے, وہ کہے گا اللہ. اب اس سے پوچھئے پلٹ کر کے کہ بھئی پھر یہ گاڑی کے آگے لیمو اور مرچی کا جو دھاگا لٹکا رکھا ہے یہ کیوں لگا رکھا ہے؟ یہ اصل میں نظر بد کے لیے, حادثہ سے بچانے کے لیے. آپ بتائیے
آپ کی گاڑی کو حادثے سے بچانے والی ذات کون ہے؟ یہ لیمو مرچی بچائے گا؟ یہ جوتے کا نال لٹکا دیں گے وہ بچائے گا؟ یا کوئی اور چیز؟ سوچنے کی چیز ہے کہ مسلمان آج عقیدہ کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے، کس معیار پر کھڑا ہے؟ نماز بھی پڑھتا ہے، ہاتھ میں چھلا اور دھاگا پہنے ہوئے ہے. آپ پوچھیے اس سے کیوں پہنا آپ نے؟ وہ فلاں بابا کدھر گیا تھا وہ پہنے. نہیں مطلب پہنا کیوں ہے آپ نے؟ کس لیے پہنا اس دھاگے کو؟ وہ نظر بد نہ لگ جائے اور اس طرح کی چیز. آپ بتائیے، نظر بد سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی چیز ہے. ہم بارہا سنتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ عقائد کے معاملے میں خواتین کو کتاب و سنت کے ان نصوص، ان دلائل کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سختی کے ساتھ جاننے کی ضرورت ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کون ہے وہ ذات، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی فریاد کو پہنچتا ہے. وہ یکشف السوء، اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اس کی برائی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. ذرا دماغ پر زور دے کر کے سوچو کہ اللہ کے علاوہ کسی مضطر پریشان حال، سورہ نمل کی 62 نمبر کی آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تمہیں اللہ رب العالمین کوئی ضرر پہنچانا چاہے، کوئی تکلیف میں ڈالنا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ کوئی بھلائی دینا چاہتا ہے، کوئی خوشی دینا چاہتا ہے، تو اس کو کوئی ٹالنے والا بھی نہیں ہے، کوئی نہیں روک سکتا. سورہ یونس 107. ایسی آیتیں ہمارے عقیدے اور ایمان کو جلا بخشتی ہیں. یہ صاف ستھری آیتیں شرکیات کی جڑوں کو کاٹتی ہیں. یہ عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو سننے اور سنانے کی آیتیں ہیں. یہ عقیدہ کی وہ آیتیں ہیں جو ہر قسم کے شبہات اور ہر قسم کے ظنیات کو، شکوک کو رد کر دیتی ہیں، اس کے جڑوں کو کاٹ دیتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں، خواتین کے نمونے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں سیرت میں، تاریخ میں. ایسی ایسی واقعات موجود ہیں. آپ غور کیجئے، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی بیوی حضرت سارہ، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے پورے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک بستی سے ایک جگہ سے گزرے ان کو لے کر کے، تو وہاں کا ظالم و جابر بادشاہ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بناتا. آپ دیکھیں، اس نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو وہیں ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا تھا، یعنی حقیقت کچھ ظاہر کچھ اور، کہا یہ میری بہن ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے یہ بات کہا بھی کہ سرزمین پر میرے اور تمہارے علاوہ، یعنی تم ایمان والی ہو، میں ایمان والا ہوں، تو اس حیثیت سے تم میری بہن ہی ہو.
اور اس طور پر آپ دیکھیں انہوں نے سمجھایا بھی کہ دیکھو بادشاہ تم کو طلب کرے گا تو تم یہ مت بتانا کہ میں ان کی بیوی ہوں، کیونکہ بیوی بتاؤ گی تو ممکن ہے کہ اس کی نیت خراب ہو اور دیگر. اب دیکھیں پورا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کہتی ہیں کہ جب وہ بادشاہ اس نے طلب کیا اس ظالم و جابر نے، فقامت توضأ وتصلی، انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کیا دعا کیا؟ اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک، اے اللہ اگر میں تجھ پر سچا ایمان رکھتی ہوں اور تیرے رسول پر سچا ایمان رکھتی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، اور اے اللہ اگر میں نے آج تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے اپنے شوہر کے علاوہ پر، اپنے شوہر کے علاوہ میں نے کبھی کسی غیر مرد کی طرف غلط ارادوں سے، بے حیائی کے نقطہ نظر سے ہم نے نہیں دیکھا، تو اللہ آج فلا تسلط علی الکافر، اللہ تو اس کافر اس بدترین انسان کو میرے اوپر مسلط نہ کیجیے. یہ دعا بتاتی ہے کہ ایک مومنہ خاتون کو ہر حالت میں اللہ سے ایک امید ہوتی ہے، ہر حالت میں. بڑا نازک ترین موڑ تھا. اور آپ دیکھیں یہاں جائز وسیلہ کی شکل موجود ہے. انہوں نے کیا دعا کیا؟ اللہ اگر میں تیرے رسول پر اور تیری ذات پر اور تیرے رسول پر اگر میں ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کیا ہے، یہ عفت، یہ پاک دامنی کو انہوں نے وسیلہ بنایا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اس لیے تو ایک کافر کو میرے اوپر مسلط نہ کیجیے. اور آپ دیکھیں پوری حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ جو ہے جب برے ارادے سے ان کی طرف بڑھا تو رکض برجلہ، اپنی پیر کے بل، ایڑیوں کے بل تھرتھرانے لگا، اور جو ہے اس کا نفس اس کا اپنے آپ میں گھٹنے لگا وہ جو ہے. فقالت، تو انہوں نے اس کے لیے بھی دعا کیا، اس ظالم کے لیے بھی، اور کہا اللہم ان یمت فیقال ہی قتلتہ، اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے ہی اسے قتل کر دیا. فارسل، اللہ اسے آزاد کر دے. پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار جب اس نے دیکھا کہ جب بھی وہ ہاتھ بڑھاتا ہے اللہ کی طرف سے پکڑ میں آ جاتا ہے اور تھرتھرانے لگتا ہے، اور اس کے بعد تیسری بار جب اس نے یہ چیز دیکھی تو اب وہ کہتا ہے وما ارسلتم الی الا شیطانا، اپنے حواریوں سے کہ تم لوگوں نے میرے پاس انسان نہیں کسی شیطان کو بھیجا ہے. ارجعوها الی ابراہیم، اسے لے جاؤ ابراہیم کے پاس. وآتوها آجر، اور اسے جو ہے ہاجرہ کو دے دو. فرجعت الی ابراہیم، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا اشعرت، کیا تم نے جانا ان اللہ کبت الکافر واخدم ولیدۃ، اللہ نے اس کافر کو ذلیل اور رسوا کیا جو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس لونڈی کو، اس عورت کو، اب وہ ان کی بیٹی تھی یا ان کی لونڈی تھی وہ ایک الگ بحث ہے، کو اس نے خدمت کے لیے دے دیا حضرت سارہ کی. اور پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے
انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے آزاد کر دیا، اور انہوں نے پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کر لیا، اور یہ ہاجرہ علیہ السلام یہی ام اسماعیل ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 2217 نمبر کی حدیث ہے، جس میں بڑی عبرت موجود ہے خواتین کے لیے کہ اللہ رب العالمین سے بڑا گہرا ربط اور تعلق ہونا چاہیے آپ کا، اور ایمان اور عقیدہ اور استحکام، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ۔ ہاجرہ کا واقعہ بھی ایسے ہی ہے، اور حضرت سارہ کا واقعہ آپ نے سنا، حضرت ہاجرہ کا واقعہ جو مشہور واقعہ ہے، اس میں بھی ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لے جاؤ کعبۃ اللہ کے پاس غیر ذی زرع زمین کے اندر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ آؤ، تو جب وہ چھوڑ کر آنے لگے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کی طرف لپکی اور انہوں نے کہا، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا بهذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء۔ اے ابراہیم، اس جنگل بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی منہ کا بلار ہے، نہ کوئی چیز ہے، تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کئی بار جب انہوں نے اس چیز کو کہا، فقالت لہ ذلک مرارا وجعل لا یلتفت الیہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھ رہے ہیں، فقالت لہ، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں۔ تو آپ دیکھیں، کہتی اذن لا یضیعنا، آپ جائیے، پھر آپ جائیے، اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کتنا کامل یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر کہ جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، ایک مشکیزہ پانی اور چند ایک پیکٹ کھجور، جہاں زندگی گزارنے کی کوئی بنیادی چیزیں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ پر کامل یقین، شوہر کو لعنت ملامت کرنے کے بجائے وہ یقین کرتی ہیں اللہ کی ذات پر کہ ایک عورت اور وفا شعار بیوی کا وہ کردار پیش کیا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے، جو ہماری ماں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے، اس کے اندر کہ اللہ رب العالمین پر ایمان اور یقین کتنا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ ایمان کو تباہ کرنے والی چیزوں سے بھی خواتین کو آگاہ رہنا چاہیے، ایمان کو برباد کرنے والی چیزیں اور ایسی چیزیں جس سے جنت کی راہ میں انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ جنتی عورت، ایک عورت کبھی جنتی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ شرک کے مظاہر، شرکی اعمال، شرکی عقائد سے وہ توبہ کر کے صحیح عقیدہ اور ایمان کو اختیار کرنے والی نہ ہو، اس لیے کہ یہ جنت کی راہ کا سب سے بڑا روڑا ہے، جنت کے راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جو انسان کو شرک کے راستے سے کفر کی طرف، شرک کی طرف اور جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں، یہی وجہ تھی کہ انبیاء کرام اور صالحین اپنے بیوی بچوں کو شرک کی بدعقیدگی سے اور اس کے ظلم سے، کتنا بڑا یہ ظلم ہے، اس سے آگاہ کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے
یہی نصیحت کیا تھا اپنے بیٹے کو، وہ یعیدہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان 14 نمبر کی آیت، 13 نمبر کی۔ آپ دیکھیں کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے یہ۔ اور انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کے ہاں۔ خواتین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو جہاں اور بھی کبیرہ گناہوں سے باز رہنے پر بیعت لیتے، وہیں خاص طور سے شرک سے اجتناب پر بیعت لیتے اللہ کے نبی۔ خود قرآن مجید نے حکم دیا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے اللہ کے نبی جب مومنہ عورتیں، ایمان لانے والی عورتیں جب آپ کے پاس آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو الا ان لا یشرکن باللہ شیئا، کس بات پر بیعت لیں گے آپ اس بات پر بیعت لیں ان سے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور وہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی بھوک مری کے ڈر سے، اور بہت ساری چیزیں۔ سورہ ممتحنہ 12 نمبر کی آیت جس میں اللہ نے پوری تفصیل کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتاتی ہیں۔ آج آپ غور کیجئے، ایک مسلمان بچی جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتی ہے، جس کا بیک گراؤنڈ دینی نہیں ہے، جس نے عقیدہ اور ایمان کو، اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھا نہیں ہے، آج آپ غور کرو کہ اس کی زندگی میں کتنا فساد ہے۔ ایک غیر مسلم سے عشق کے نام پر اپنا دین اور اپنا دھرم تبدیل کر لیتی ہے، اپنے دین اور اپنے سنہرے مذہب کو چھوڑ دیتی ہے، ارتداد اور کفر کی زندگی کو اختیار کر کے اس کو ترجیح دیتی ہے۔ آپ حیرت اور استعجاب کی بنیاد پر ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رونما ہونے والے واقعات تیزی سے مسلم بچیوں کا غیر مسلموں سے نکاح، غیر مسلموں کو کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان اور سوچ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آج ہماری سماجی زندگی اور ہمارا سماجی ڈھانچہ، ہماری بچیوں کے نظام تربیت کا کوئی مضبوط نظام، عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کا مضبوط ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچیاں تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں۔ کیا ہے وہ اسباب؟ وہ اسباب کیا ہیں؟ اگر ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ وہ اسباب کیا ہیں جس سے بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، وہ اسباب اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسباب تعلیم کے نام پر کالجوں اور یونیورسٹیوں کا رخ، جاب کے نام پر غیر مسلموں سے اختلاط، شادی بیاہ میں جہیز اور دیگر چیزوں کی وجہ سے تاخیر، دین اور ایمان کی صحیح تعلیم اور تربیت میں نقص، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ارتداد اور اپنے دین، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو دینے پر ہماری بچیوں کو آمادہ کر رہی ہیں چیزیں۔ اس کی بنیاد پر خواتین کے اوپر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہماری ماں اور بہنوں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ شرک کی بعض شکلیں جو تیزی سے سماج کے اندر پروان چڑھتی ہیں اور ہمارے عقیدے، ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بنتی ہیں، اس کو غارت کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں،
آگے کے درس میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اگر ہم واقعی جنتی خاتون میں اپنا داخلہ، اپنا شمار کروانا چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے اندر یہ کردار، یہ ایمان، یہ عقیدہ پیدا کرنا ہوگا جس سے ہمارے لیے جنت کی راہیں آسان ہوں اور جہنم کی راہیں مسدود ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں اس طرح کے ہلاکت خیز چیزوں سے ہماری حفاظت کرے، اور اللہ رب العالمین صحیح دین پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔